نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم۔ پارہ 28 سورہ مجادلہ رکوع 2 آیت نمبر 11۔ آیت مذکورہ میں عام مجالس کے حکم کا بیان ہے کہ جہاں مسلمانوں کا اجتماع ہو اور کچھ مسلمان بعد میں آ جائے تو مسلمان ان کے لیے جگہ دینے کی کوشش کرے، نماز جمعہ ہے، نماز عید ہے یا دیگر اجتماعات ہے، اور سمٹ کر بیٹھ جائے تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین وسعت پیدا فرمائیں گے، اور یہ وسعت آخرت میں تو ظاہر ہے لیکن دنیا میں بھی اللہ رب العالمین وسعت دے گا۔ آیت کریمہ میں دوسرا حکم مجلس کے حوالے سے یہ ہے کہ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ۔ دوسرا حکم مجلس کے حوالے سے یہ ہے کہ جب تم میں سے کسی کو کہا جائے کہ مجلس سے اٹھو تو اسے اٹھنا چاہیے، اور یاد رکھیں کہ آیات کریمہ قیلہ مجہول کا صیغہ استعمال فرمایا ہے، کہیں اس کا ذکر نہیں ہے کہ یہ کہنے والا کون، مگر احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خود آنے والے شخص کو اپنے لیے جگہ بنانے کے لیے کسی کو اس کی جگہ سے اٹھانا جائز نہیں ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف مسند احمد میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقيم الرجل رجلا من مجلسه فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا، یعنی کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کی جگہ سے جو ہے وہ نہ روکے اور اس کی جگہ نہ بیٹھے، بلکہ مجلس میں توسع پیدا کرے، کشادگی پیدا کرے اور آنے والوں کو جگہ دیا کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو اس کی جگہ سے اٹھانا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ البتہ ظاہر ہے کہ امیر مجلس یا مجلس کے منتظمہ انتظامی معاملات کے حوالے سے کہہ دے تو مجلس کے آداب یہ ہے کہ انتظامیہ کے ساتھ مزاحمت نہ کرے اور انتظامات کی رعایت کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ جائے۔ البتہ مجلس منتظمہ کے لیے لازم ہے کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے کہ اٹھنے والے کو خفت نہ اٹھانے پڑے، اپنی بے عزتی محسوس نہ کرے، اور شریک محفل اور مجلس کو بھی ایذا اور تکلیف نہ پہنچے۔ جس واقعہ کے متعلق آیات مذکورہ نازل ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جو صفہ کی جگہ ہے وہاں پر تشریف فرماتے، یہ جگہ حاضرین سے پر ہو چکی تھی۔ بعد میں کچھ کبار صحابہ کرام شرکائے بدر یقیناً قابل احترام تھے، وہ پہنچے اور جگہ نہ ہونے کے سبب کھڑے رہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عام حکم دیا کہ مجلس میں کشادگی پیدا کرو اور ان کو جگہ دے دو۔ بعض صحابہ کرام کو اٹھ جانے کے لیے بھی فرمایا۔ جس کو مجلس سے اٹھایا اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ وہ ہر وقت حاضر باش ہوتے تھے اور حاضر باش لوگ تھے، اور جن کا مجلس سے اٹھنا کوئی بڑا نقصان نہیں تھا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں وسعت کے اساس پر حکم دیا ہو تو کچھ لوگوں نے عمل نہیں کیا، تو تادیباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ جانے کا حکم دیا۔ وعلی کل حال المختصر پہلی بات تو یہ ہے کہ مجلس میں بعد میں آنے والوں کو جگہ دینے کی کوشش کیجیے۔ جو لوگ بعد میں آ جائے
ان کو جگہ دینے کی بھرپور کوشش کیجیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو اس کے جگہ سے مت اٹھائے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ضرورت کے تحت کسی کو مجلس سے اٹھانے کی ضرورت پڑی تو مجلس سے اٹھانے کی گنجائش موجود ہو۔ البتہ احادیث کی روح سے بخاری شریف میں وہ 3 شخصوں کا ذکر ہے اور اس کی توصیف اور تعریف بھی کی گئی ہے کہ ان میں ایک شخص وہ ہے کہ مجلس میں جگہ نہ ملے اور وہ ایک گوشہ میں بیٹھ جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی ہے، اور تعریف منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مجلس کے بعد آداب میں سے یہ بھی ہے کہ 2 شخصوں کے درمیان بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں۔ ظاہر ہے کہ یکجا بیٹھنے میں ان کے کوئی خاص مصلحت ہوگی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللیثی، وہ ابو داؤد شریف میں، ترمذی شریف میں روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يحل لرجل ان يفرق بین اثنین الا باذنہما، یعنی کسی شخص کے لیے حلال نہیں ہے کہ 2 شخص جو ملے بیٹھے ہو، یکجا بیٹھے ہو، اور ان کے درمیان تفرق پیدا کرے جب تک کہ ان سے ہی اجازت نہ ملے۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم، جب کہا جائے تم سے، تفسحوا، تم جگہ کھول دو اور مجلس میں وسعت پیدا کرو، فی المجلس، مجلس میں، فافسحوا، تو کھول دیا کرو، یفسح اللہ لکم، فراخی کر دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے، وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو، فانشزوا، تو اٹھ جایا کرو، یرفع اللہ الذین، بلند کر دے گا اللہ تعالیٰ، الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا ہے، منکم، تم میں سے، والذین اوتوا العلم، اور ان کو جن کو دیا گیا ہے علم، درجات، درجے، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ رب العالمین جو کچھ تم کرتے ہو اس پر خبردار ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، صلی اللہ